الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي حديث قالت أم المؤمنين سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي حديث ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم زعفاؤهم قلت بل زعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین،
بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور عزیز طالب علموں، رحمت عالم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مأویٰ، ہمارے مرجع، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے مقتدی، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں، اپنے نبی کی چال ڈھال، اقوال، افعال، حضور کی تعلیمات کو اختیار کریں، حضور کی اوصاف کو اختیار کریں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی تھے کیسے، تاکہ ہم بھی ویسے اوصاف اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کے معاملات کیسے تھے، ہمارے نبی کی زندگی کیسے تھی، آپ کی پرائیویٹ لائف کیسے تھی، آپ کی نجی زندگی کیسے تھی۔ دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے، بہت سے لوگ بڑی بڑی شہرتوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شہرت اور ان تعریفیں باہر ہوتی ہیں۔ اگر ان کے گھر کو دیکھ لیا جائے تو آدمی کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ گھر میں تو یار یہ کوئی شخص درندہ لگتا ہے، بہت بد اخلاق ہے، اس کی بیوی اس سے اتنی پریشان ہے، اس کے بچے اس سے اتنے پریشان ہیں، اس کے بہن بھائی اس سے اتنے پریشان ہیں، اور باہر تو بڑا نام ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، بڑے شیخ صاحب ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ گھر کی زندگی تو بڑی خطرناک ہے۔ بعض لوگ اپنوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ لین دین کے کھرے نہیں ہوتے، لین دین میں اونچ نیچ ہے، امانت داری نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، وعدہ شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ نقص سامنے آتا ہے، زندگی ان کی کسی کے لیے اچھی ہوگی لیکن لوگ ان سے شاکی ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ظاہری وضع، قطع، شکل، صورت متاثر کن ہوتی ہے، باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، چھا جاتے ہیں جب باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ ایک یہودی تھا، اخنس بن شریق، منافق تھا، حضور کے پاس آتا تھا تو بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں، اور حضور کو یقین دہانیاں کرواتا تھا کہ صحیح میں آپ کا سچا عاشق ہوں، سچا غلام ہوں۔
جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے حضرت، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم تو ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں، اس مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں جو مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جھوٹا ہے، یہ تو لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے۔ جب حضور کی مجلس سے اٹھ کے جاتا، مسلمانوں کے کھیتوں کے پاس سے گزرتا تو ڈھیریوں کو آگ لگا دیتا، کھیتوں کو آگ لگا دیتا، جانوروں کے پاس سے گزرتا تو جانوروں کو قتل کر دیتا، ہلاک کر دیتا۔ لیکن ظاہری شکل صورت جبے کبے، یہ ذکر کیا قرآن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں، حضرت میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت لڑاکا ہے، جھگڑالو ہے، بات بات پہ بھیڑنے والا ہے، لڑنے والا ہے، جھگڑنے والا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے۔ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتوں کو اجاڑتا ہے، جانوروں کو قتل کرتا ہے، مار دیتا ہے۔ ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ آدمی کا ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو تو منافقت ہے، نفاق ہے۔ شکل مومنہ، کرتوت کافرہ، شکل ہماری مومنوں والی، کرتوت ہمارے کافروں والے، منافقوں والے، اعمال بد، برے اعمال، یہ ایک نوع من النفاق ہے، یہ نفاق کی ایک قسم ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ دو واقعات قرآن نے اور پیش کیے۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا، مذہبی رہنما تھا، پیشوا تھا، اس کا نام تھا فخاذ بن آزر، نام بھی لکھا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس کی بددیانتی، اس کی کرپشن، اس کی خیانت کا ذکر کیا۔ وَمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، یہ ایسا شخص ہے، ایک شخص مدینے میں آیا، پیارے دیواریں چھوڑ دو، ادب کے خلاف ہے، آگے آگے آئے، شاباش، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، تم جوان ہو ماشاءاللہ، ایسے مجاہد بنو گے، نیند آ جاتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف۔ مدینہ میں ایک شخص آیا، اس کے پاس سونے کی کرنسی تھی، دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا، تقریباً 4.25 ماشے سونا دینار میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہیں گر نہ جائے، کسی بھلے آدمی کے پاس امانت رکھوا دوں، ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ اس نے جو نظر دوڑائی تو دیکھا ایک شخص بڑے بڑے جبے کبے والا، لمبے لمبے کرتے والا، ہاتھ میں تسبیح، بڑا پیر صاحب لگتا ہے، بڑا مرشد لگتا ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا اور اس سے کہا حضرت جی یہ میری امانت رکھ لو۔
یہ میری امانت قبول فرما لیں، میں بوقت ضرورت آپ سے لے لوں گا۔ اس نے دینار لیا، جیب میں ڈال لیا۔ شام کو یہ شخص آیا، حضرت وہ دینار مجھے واپس فرما دیں، مجھے امانت میری واپس کر دیں۔ تو حضرت صاحب کہنے لگے کون سی امانت؟ کب دی تھی آپ نے مجھے؟ یار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کو گواہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مجھے دینار دیا تھا؟ کوئی گواہ، کوئی ثبوت؟ ایسے بزرگوں پہ الزام لگا دیتے ہو، اللہ والوں پہ الزام لگا دیتے ہو۔ اللہ والے بھی خود بن گئے، بزرگ بھی خود بن گئے، جوبے کبے۔ وہ شخص ہکا بکا، حیران پریشان، شکل مومنہ، کرتوت کافراں۔ میرا تو دل کر رہا تھا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، اور یہ ایسا بے ایمان کہ صبح میں دینار دے کے جا رہا ہوں اور اب کہتا ہے گواہ لے آؤ، اب کہتا ہے کب دیا تھا، کس کے سامنے دیا تھا۔ بیچارے کے پاس اور پیسے تھے کوئی نہیں، تھا بندہ مسافر، خرچے کے پیسے کوئی نہیں۔ کسی نے اس کے کان میں کہا کہ یہ بڑا بے ایمان حضرت ہے، یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ ایسے آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ آپ غریب آدمی ہیں، مسافر ہیں، آپ یہاں سے باہر کھڑے ہو جائیں چوک پر، اور جو بندہ آئے اس سے یہ کہیں کہ میں نے اسے دینار امانت رکھوائی، یہ کھا گیا۔ پھر جو آئے اس کو کہو یہ میں نے اس کے پاس ایک دینار رکھوایا، یہ کھا گیا۔ جب دیکھے گا یہ کہ میری بدنامی ہو رہی ہے، پھر یہ پیسے واپس کرے گا، ایسے یہ پیسے واپس کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے یہی نسخہ آزمایا اور ہر آنے والے آدمی سے یہ کہا کہ حضرت صاحب فخاز یہ بے ایمان ہو گیا ہے، میرے پیسے کھا گیا ہے، میرا دینار کھا گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں ہر آدمی کے آگے بدنام ہو رہا ہوں تو اس کو بلایا اور غصے سے جیب سے دینار نکالا اور یوں پھینکا، کہتا ہے لے جا، بدنام کرتا ہے تو ہمیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ سچا واقعہ ہے، تفسیروں میں آتا ہے اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ وَمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوا دو واپس نہیں کرتے جب تک کہ سر پہ چڑھ کر کھڑے نہ رہو، جب تک کہ احتجاج نہ کرو، جب تک کہ شور شرابہ نہ کرو، جب تک کہ لوگوں سے نہ کہو یہ واپس کرنے والے نہیں، بددیانت ہیں، چور ہیں، خائن ہیں، لوگوں کی رقمیں ہڑپ کر جانے والے ہیں، آج بھی ہیں۔ مولویوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، تبلیغ کا لبادہ اڑا ہوا ہے، دینداری کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لین دین گڑبڑے، جس سے لیا مجال ہے کہ واپس کرے۔ معاملات ہمارے خراب ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لین دین کے کھرے، معاملات کے کھرے، اس کی بھی قرآن نے مثال دی۔ وَمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، ایک دینار کی کیا مجال، ایک دینار کی کیا حیثیت، ان کے پاس آپ سونے کا ڈھیر بھی رکھوا دیں، آپ ان کے پاس سونے کی بوری بھی رکھوا دیں، جب چاہو گے تمہیں واپس کر دیں گے۔ امانت میں خیانت کوئی نہیں کرتے، کسی کا حق ہڑپ نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص مارکیٹ آیا،
مدینہ منورہ میں کاروبار کے لیے آیا. اس وقت کرنسی نوٹوں کی نہیں تھی، سونے کی شکل میں تھی، چاندی کی شکل میں تھی، بینک بھی نہیں ہوا کرتے تھے. وہ سونے کی کرنسی دینار کی بوری بھر کے لایا، سونے کا ڈھیر اٹھا کے لایا، اور اس نے سوچا کہ یہ کہاں سونا اٹھا کے پھرتا رہوں مارکیٹ میں، کسی کے پاس امانت رکھوا دوں. تو اسے عبداللہ بن سلام نبی کے صحابی اچھے لگے، جان پہچان کوئی نہیں تھی، ان کے پاس جا کر یہ سونے کی بوری رکھوا دی. حضرت رکھ لے، میں پھر لے جاؤں گا. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی. ان کا جی بالکل، یہ آپ کی امانت موجود ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ، اٹھاؤ اور لے جاؤ. کچھ ایسے بھی دیانتدار ہوتے ہیں، تو مسلمان کو ایسے دیانتدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم جس نبی کے امتی ہو وہ نبی دیانتدار ہے. اللہ نے ان کی دیانت کی گواہیاں دی ہیں، ان کی صداقت کی گواہیاں دی ہیں. بڑے بڑی چیزوں میں اتباع تو بعد میں نمبر آئے گا. تم سچے نبی کی امتی ہو، پہلے سچ بولنا سیکھو. آج امت سے سچ نکل گیا ہے، کذب بیانی، جھوٹ وبا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے. چھوٹا بڑا مرد عورت مجال ہے کہ سچ بولے، ہر بات میں جھوٹ. ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، شکل کیسی ہے، کردار کیسا ہے. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو. کسی شخصیت کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے گھرانے کو دیکھو، ان کی گھر والیوں سے پوچھو تیرا شوہر کیسا ہے. آدمی سب سے چھپ سکتا ہے، بیوی سے نہیں چھپ سکتا. ہر انسان کی خوبیاں بھی بیوی کو معلوم ہوتی ہیں، خامیاں بھی بیوی کو معلوم ہوتی ہیں. آدمی اپنے گھر والوں سے چھپ نہیں سکتا. سب سے زیادہ انسان کے بارے میں اس کی بیوی جانتی ہے، یا سب سے زیادہ انسان کے بارے میں اس کا دشمن جانتا ہے. یہ کیسا ہے؟ دشمن کو معلومات ہوتی ہے، مخالف کو معلومات ہوتی ہے، کمزوریاں اس نے جمع کی ہوئی ہوتی ہیں. تاڑنے والے بلا کی نظر رکھتے ہیں، دشمن تاڑنے والا ہوتا ہے، اس کی بلا کی نظر ہوتی ہے. ہم اللہ کے نبی کی بیویوں سے پوچھتے ہیں حضور کیسے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے ہیں، تو پتہ چل جائے گا، میرے نبی کی سیرت کھل کر سامنے آ جائے گا. میں نے آج بخاری منگوائی ہے، بخاری سے ہی دو قصے آپ کو سنانے لگا ہوں. حضور کی بیویوں سے پوچھتے ہیں بتائیے آپ کے شوہر کیسے تھے. سب سے پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، جب سیدہ کی عمر 40 سال تھی. وہ 40 سال کی ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون ہے، اور حضور 25 سال کے جوان ہیں، حسن و جمال کے پیکر ہیں. ایسا حسن و جمال اللہ نے کائنات میں کسی کو دیا ہی نہیں جو حسن و جمال میرے رب نے اپنے حبیب کو دیا. شادیوں کی آفریں تھیں، جہاں چاہتے شادی فرما لے. کنواری حسین لڑکیوں سے شادیاں کرتے، لیکن میرے نبی کا معیار بھی کچھ اور تھا. ایک دیانتدار خاتون کا انتخاب کیا.
اور اس خاتون نے ایک دیانتدار مرد کا انتخاب کیا، حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ 15 سال بعد حضور نبی بن گئے۔ شادی کے 15 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ پہلی وحی لے کر آ رہی ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگی ہے، خوف زدہ ہے، پریشان ہیں، پہلی وحی لے کے آئے ہیں، فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، فرشتے کا روب ہے، وحی کا ثقل ہے، اللہ کی وحی کا بوجھ ہے، ذمہ داری کے مشکل ہونے کا خوف ہے، اتنا بڑا منصب، ختم نبوت کا منصب سنبھالوں گا کیسے؟ آئے تو کپ کپی لگی ہوئی تھی۔ سیدہ خدیجہ سے فرمایا کمبل ڈالو مجھ پر، چادر ڈالو مجھ پر، کمبل ڈال دیا۔ پھر ذرا طبیعت میں افاقہ ہوا تو ساری بات بتائی، اور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ جو مجھے ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ اتنی مشکل ہے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہوں گا، میری جان چلی جائے گی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ فقالت خدیجہ، تو سیدہ خدیجہ ام المؤمنین، نبی کا حرم، ہماری امی، حسنین کریمین کی نانی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا کی امی، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کلا، قطعا نہیں، بالکل بھی نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، ہلاک ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی عزت بھی خراب نہیں ہوگی، آپ کی رسوائی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی زندگی بڑی اعلیٰ ہے، اور جو اعلیٰ صفات کے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کے کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں، سارے بولو اللہ انہیں ضائع نہیں کیا کرتے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ پھر سیدہ خدیجہ نے اپنے شوہر کی اوصاف گنوائی اور بتایا کہ میرا یہ شوہر یہ کیسا ہے۔ بخاری میں 4 جملے ہیں اور 2 جملے دوسری حدیثوں میں ہیں۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں۔ آج میں آپ کو اس کا ایک اور عنوان بتاتا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری لمبی عمر ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑا ہو اور عمر لمبی ہو۔ لمبی عمر کے نسخے سیدہ خدیجہ نے بتائے ہیں اور حضور علیہ السلام سے منقول ہیں اور حدیث میں آئے ہیں۔ نوٹ کرو، جو جو یہ چاہے کہ میری لمبی عمر ہو، میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، چونکہ حضور نے فرمایا تھا سیدہ خدیجہ سے لقد خشیت علی نفسی، یہ خشیتوں کا مفعول محذوف ہے، محدثین کہتے ہیں مجھے اپنی جان پہ خطرہ ہے، الموتا، موت کا، مجھے اپنی جان پر موت کا خطرہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، میں نبوت کا تحمل نہیں کر سکوں گا، میں خدا نخواستہ فوت ہو جاؤں گا۔ تو سیدہ نے فرمایا نہیں ہوگا ایسا، کیوں؟ آپ کے اندر وہ اسباب موجود ہیں، وہ اوصاف موجود ہیں جن سے زندگی لمبی ہوتی ہے، کہو سبحان اللہ، جن سے زندگی لمبی ہوتی ہے وہ اوصاف موجود ہے۔ الموت مقدر ہے، مجھے اپنی آپ پر موت کا خطرہ ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کو ابھی موت نہیں آئے گی، کیوں؟ پہلی وجہ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔
اور رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا عمر میں برکت کا ذریعہ ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی کرنا عمر میں نقصان، رزق میں نقصان، اللہ کی ناراضگی اور یاد رکھو اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہے۔ رشتوں کو توڑنا، آج جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں سے لڑائی، روٹ کے صاحبزادہ جا رہا ہے ایک گبھرو وینا پہ، میں کہیں گھر نہیں میراندا، میری زال ادھی اما نال نہ رہے، توری گال نہیں مطلب تسے سمجھو۔ میری بیوی کہتی ہے ابے کے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ نہیں رہنا، ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی، بیوی کو بٹھایا ہوا ہے میکیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے ساتھ قطع رحمی کیے ہوئے ہے، شوہر بیوی کے ساتھ قطع رحمی کیے ہوئے ہے، بھائیوں سے روز لڑائیاں ہیں، بہنوں سے روز لڑائیاں ہیں، بھتیجوں سے روز لڑائیاں ہیں، بھانجوں سے روز لڑائیاں ہیں، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ جنگ ہے، بول چال بند ہے، جنازوں میں نہیں جانا، خوشی میں نہیں جانا، سلام کا جواب کوئی نہیں دینا، یہ قطع رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صل من قطعک، وہ نہیں رکھنا چاہتا ہم پھر بھی رکھیں گے، اس نے نہیں بلایا تھا ہم بلائیں گے، سامنے آئے گا السلام علیکم کہیں گے، مصافحہ کریں گے، یہ صلہ رحمی۔ رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ پہلا سبب اور حضور کی اعلیٰ سیرت صلہ رحمی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، خود غرض نہیں ہے، آج خود غرض لوگ ہیں، میرا الو سیدھا ہو، چاہے سارے رشتہ دار ناراض ہو جائے، چاہے اماں ناراض ہو جائے، ابا بد دعائیں دے، امی بد دعائیں دے، میری لو میرج ہو، میری پسند کی چھوکری ہو، اور وہ جو پسند کی تلاش کرتا ہے ناراض نہ تھی وائے آدن سیانا کان ویٹتے باندھے، پھر ساری زندگی روتے ہیں۔ اور یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے جا رہی ہیں اور پھر ساری زندگی ذلیل ہوتی ہیں، ایک کی خاطر پورے خاندان سے قطع رحمی، پورے خاندان سے بگاڑ، جج کے سامنے کھڑے ہو کے بکواس کرتی ہے، مجھے باپ سے خطرہ ہے، مجھے بڑے بھائی سے خطرہ ہے، مجھے تایا سے خطرہ ہے، مجھے چچا سے خطرہ ہے، یہ وہاں کھڑے ہو کے بکواس کرتی۔ اور بتا رہی ہوتے ہیں میں منہ کالا کر کے آ رہی ہوں، گھر سے نکل کے آ رہی ہوں، اپنی ہوس کا شکار ہو کر اپنے پورے خاندان سے توڑ کے آ رہی ہوں، میری یہ تقریریں گھر کی بچیوں عورتوں کو سنوایا کرو۔ آج ہر چوتھے پانچویں گھر کا یہی مسئلہ، یہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی عمر میں اضافے کا ذریعہ، صلہ رحمی رزق میں برکت کا ذریعہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی بخاری میں ہے، من سرہ ان ينسأ له في رزقه ويبارك له، من سرہ ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه او كما قال۔ طالب علموں دیکھ لینا یہ حدیث، یہ جو میں نے استدلال کیا ہے نا کہ یہ اسباب حیات ہے، زندگی کے اسباب ہے، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ من سرہ ان ينسأ له في اثره،
جس کو یہ اچھا لگتا ہو کہ اس کی زندگی میں اس کو ڈھیل ملے، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی زندگی لمبی ہو، چند سال اور دنیا میں جی لے، وَيُبَارَكَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اس کے رزق میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ ڈالے، روٹھے ہوئوں کو منا ڈالے، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو جوڑے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اپنے بہن بھائیوں کو خوش کر لے، اپنے خاندان کو راضی کر لے، انا کو مٹا ڈالے، دنیا کی قربانی دے دے، لیکن رشتوں کو نہ توڑنے دے، بیوی کو منا لے، بیوی شوہر کو منوا لے، قطع رحمی ہوگی تو اللہ رزق کی برکت چھین لیں گے، عمر کی برکت چھین لیں گے، صلہ رحمی ہوگی، عمر میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت۔ میرے نبی کی صاف حدیث ہے۔ اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، یہ ذریعہ ہے لعنت کا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ عَسَىٰ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ عَسَىٰ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تمہیں اگر اللہ اقتدار دے دے، حکومت دے دے، منصب دے دے، عہدہ دے دے، اس بات کا خطرہ ہے ان تفسدوا فی الارض، کہ تم اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرو، تم اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے زمین میں فساد کرو، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قطع رحمیاں کرو، پھوپھی کی زمین پہ قبضہ کرو، خالہ کی زمین پہ قبضہ کرو، ماموں کی زمین پہ قبضہ کرو، چچے کی زمین پہ قبضہ کرو، سسرال کی زمین پہ قبضہ کرو، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاؤ، رشتہ داروں کو جیلوں میں ٹھسوا دو، گرفتار کروا دو، اس بات کا خطرہ ہے ان تقطعوا ارحامکم، تم قطع رحمیاں کرو۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کبھی ان آیات پہ غور بھی کیا کرو، ان آیات پہ غور کیا کرو نا، اللہ نے یہ آیات غور کے لیے دی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ آج ہر خاندان میں لڑائیاں، ہر گھر میں لڑائیاں۔ اللہ نے فرمایا ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، نتیجہ کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ قطع رحمی کرنے والے، یہ دہشت گردی کرنے والے، یہ فساد کرنے والے وہ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور کا پہلا کمال یہ ہے جو سیدہ خدیجہ نے فرمایا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی بھی یوں کرتے ہیں، سل من قطعک، لوگ توڑتے ہیں، حضور ان سے جوڑتے ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں، حضور ان کے قریب جاتے ہیں۔ صلہ رحمی کا کمال تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، میرے نبی امی عائشہ سے کہتے سالن میں ذرا پانی زیادہ ڈال کر شوربہ بڑھا لو، خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی بھیج دو۔ خدیجہ تو خدیجہ ہیں، خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی بھیج دو۔ یہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے، میرے آقا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، کل بوجھ کو کہتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا اپنے سر پر بوجھ اٹھا لیا کرتے ہیں۔
کوئی مقروض مل گیا، اس سے قرضہ ادا نہیں ہو رہا، آپ چپکے سے اس کا قرضہ ادا کروا دیا کرتے ہیں۔ قرض ایک بوجھ ہے۔ آج تو لوگ قرض کو ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، فیشن بن گیا ہے، ہڑپ کر جانا ہے، کھا جانا ہے، دنیا میں نہیں تو کئی گنا زیادہ آخرت میں تو دو گے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا قلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا قلاش اور سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لوگوں کے اس نے حق دینے ہیں، قرضے دینے ہیں، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ اس کی نیکیاں لے لے کر اس کے حوالے کر دیں گے۔ جس کا قرض دینا تھا، قرض کے بدلے اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں چلی گئیں، اس کے روزے چلے گئے، اس کے عمرے چلے گئے، اس کے حج چلے گئے، اس کی زکاتیں چلی گئیں، اس کی خیراتیں چلی گئیں، اس کے نوافل چلے گئے، اس کے اخلاق، اس کے تبلیغ کے چلے چلے گئے، اور اس کا پڑھنا پڑھانا چلا گیا، اس کا جہاد چلا گیا۔ قرضے ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ کہیں گے اب ان کے گناہ جنہوں نے اس سے قرضے لینے اس پہ لا دو، اب یہ دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوا رہا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس ہے، یہ سب سے بڑا قلاش ہے، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ اور حضور کیا ہیں؟ تحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا لینے والے ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لینے والے ہیں، دوسروں کے قرضے اپنے سر لے لینے والے ہیں۔ تو جو خلق خدا کی اس طرح خدمت کرے وہ بھی ضائع نہیں ہوا کرتا، وہ رسوا نہیں ہوتا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رب کعبہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ فرما رہے مجھے اپنے اوپر موت کا خطرہ ہے، نہیں، آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ تو رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ آپ دوسروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، یہ غیروں کے ساتھ ہے۔ اور جو دوسروں کا خیال کریں، خدمت کریں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، وہ رسوا نہیں ہوتے، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ مال معدوم کما کر دیتے ہیں، فقیروں کو مال کما کر دیتے ہیں، غریبوں کو مال کما کر دیتے ہیں، مسکینوں کو مال کما کے دیتے ہیں۔ کما کر آپ اپنی کمائیاں غریبوں پہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی کمائیاں فقیروں پہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی کمائیاں خرچ کر رہے ہیں مفلوق الحال طبقات پر، دوسروں کی مالی خدمت کر رہے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کو امیر کبیر بنا رہے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ غریب امیر بن جاتا ہے آپ کی عطا کی برکت سے، آپ کی سخاوت کی برکت سے، آپ کی فیاضی کی برکت سے۔ کائنات میں بڑے بڑے سخی ہیں لیکن حضور سے بڑا سخی اور کوئی نہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ابن عباس فرماتے ہیں حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور رمضان میں آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچ جایا کرتی تھی، خاص طور پر جب جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا ورد کرتے تھے، تو
اللہ والوں کی ملاقات اور ان کی صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی رفاقت کی اور قرآن کے اشتغال کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، تو آپ کی سخاوت عروج کو پہنچ جاتی تھی، آپ کی فیاضی عروج پہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ آپ دوسروں کو مال کما کما کر دیتے، سیٹھ بنا دینے والے ہیں دوسروں کو، اور جو سخی ہے مال خرچ کرتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، اس سے بلا ٹلتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ عادت ڈالو، روپیہ کرو، صدقہ روز کرو، ویسے بھی تو خرچ کرتے ہو۔ میں تو اپنے ان عزیز طلباء سے کہتا ہوں، ہمارا مولویوں کا مزاج صرف مانگنے کا بن گیا ہے، خرچ کرنے کا مزاج بناؤ۔ گھر سے آؤ، یہ گلے لگے ہوئے ہیں، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنی اللہ توفیق دے چپکے سے ڈال دو، اس لیے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ اور دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو یہ دعا کرتا ہے، ہر روز ہر صبح یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور دے، اللہ کے راستے میں دینے والے کو تو اور دے۔ تالاب سے پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی تالاب کو معطر کر دیتا ہے، اور زیادہ ہو جائے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ آپ سخی نبی کے امتی ہو، بخیل نہ بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وبعید من النار، سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وقریب من النار، بخیل اللہ سے بھی دور، بخیل البخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، ومن الناس لوگوں سے بھی دور، وقریب من النار جہنم کے قریب۔ بخیل جہنمی ہے۔ خرچ کرنے والے بنو۔ سخیاں ز اموال بر میں خورند، بخیلاں غم سیم و زر میں خورند، شیخ سعدی فرماتے ہیں کریمہ میں، بخیلاں ز اموال بر میں خورند، سخیاں ز اموال بر میں خورند، سخی مال کا پھل کھاتے ہیں، بخیلاں غم سیم و زر میں خورند، اور بخیل سونے اور چاندی کے غم میں رہتے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، روپے کے غم میں رہتے ہیں۔ ریٹ اتنا چڑھ گیا، اتنا گھٹ گیا، منافع اتنا کم ہو گیا، منافع اتنا زیادہ ہو گیا، وہ اسی چکر میں ان کو رات کو نیند کوئی نہیں آتی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہائے اب کیا ہوگا، پیٹرول سستا ہو گیا، میرا سٹاک پڑا ہے، اب کیا ہوگا۔ اور جو سخی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور سخی تھے۔ تکسب المعدوم یا تکسب المعدوم وتقرئ الضیف، سیدہ نے فرمایا آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، مہمان نوازی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کو اچھا کھلائے، وہ اپنے مہمان کو اچھا ٹھکانہ دے، اپنے مہمان کو اچھا مہمان خانہ دے، اچھا کھانا کھلائے، اس کی عزت کرے، توقیر کرے، تکریم کرے۔ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز آدمی کی عمر بھی لمبی ہوگی، مہمان نواز بھی اللہ کے رزق کا مستحق ہوگا۔
اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے اب مہمان نوازی بھی ختم ہوتی جا رہی۔ اچھا ول روٹی تو نہ کھاسو، کہنا کھاسو۔ مہمان نواز بنو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وصف مہمان نوازی ہے۔ فرشتے بھی آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم نے نہیں پوچھا تم کون ہو، چپکے سے چلے گئے، چپکے سے اٹھ کے گئے۔ مہمان جو آئے جا کے بچڑا ذبح کر دی، بچڑا روسٹ کر کے لے آئے، دل گردہ چاہیے، بچڑا بھون کے لے آئے۔ فجاء بعجل سمین، بھونا ہوا بچڑا لے آئے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان کھا نہیں رہے، ڈر گئے، دشمن ہے، کون ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ اس لیے کہ اس وقت کے لوگ نمک حرام نہیں ہوتے تھے، جس کا نمک کھا لیتے تھے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور جس نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا، نقصان پہنچانا ہوتا تھا، کم از کم وہ نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج تو لوگ نمک حرام ہے، 40 سال مالک کے پاس کام کرتے ہیں، اسی کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، نمک کھاتے ہیں، اسی کو لوٹتے ہیں، اسی کو قتل کر دیتے۔ ہمارا ایک دوست ہے ملتان میں، اس کا بہترین فارم ہاؤس، ایک دفعہ اس نے ہمیں دعوت دی، آپ میرے فارم ہاؤس آئیں، سوئمنگ پول دیکھیں، میرے جانور دیکھیں۔ میں گیا، اگلے سال پتہ چلا کہ نوکر نے اس کو قتل کر دیا، ملازم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑا لائے، کھاؤ نہ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ڈر گئے۔ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ۔ عالم و سالم مرحبا، اوپر تشریف ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ کھایا نہیں کرتے، وہ پیا نہیں کرتے۔ معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو یار، بولتے نہیں ہو۔ آپ کے علاقے کے تویز دینے والے بھوپے عامل ہوں گے عالم الغیب تمہارے لیے، مجھے تو قرآن یہ بتاتا ہے ابراہیم جد الانبیاء کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ ڈر گئے، خائف ہو گئے کہ میں بچڑا ذبح کر کے روسٹ کر کے لایا ہوں، مہمانوں کے سامنے رکھا ہے، یہ ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے۔ پریشان ہو کے پوچھا، قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب فرشتوں نے بتایا کہ ابراہیم جی ہم انسان نہیں ہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، کیسے آئے ہو؟ فرمایا آئے اس لیے ہیں، ایک خوشخبری لے کے آئے ہیں، ایک بری خبر لائے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے، گھر والی سے کہہ دو، اس کو مبارک دعوات دے دو، آپ کو بھی مبارک ہو، 90 سال کے بوڑھے کو اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ نا یار، سارے پاسے تھا نوری لال پوتر ڈیویں رتا لال، مت ماری گئی ہے، عقل خراب ہو گئی ہے لوگوں کی۔ لے لے ککڑ تے دے دے پتر، ککڑ دے بدلے پتر پیا مل دے۔ حضرت سلطان باہو کے مدار پہ جاتے ہیں، سلطان باہو خود بیچارے لا ولد، اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ یہ خزانے اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ چاہے تو رانا تاج نون مرحوم ہمارے علاقے کے جاگیردار، ہمارے دوست، اللہ مغفرت کرے، اربوں کی جائیداد، بیٹا بیٹی ایک نہیں دی، اور چاہے تو تفق غریب کو 18 اور 20 بچے دے دے، وہ قادر ہے۔
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ نے کہا اولاد ہیبہ ہے. یہب وہب یہب ہیبتن، ہیبہ جانتے ہیں عطیہ ہے، میرا عطیہ ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ خزانے بھی کسی اور کے پاس نہیں. تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا تقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں. یہ چوتھا سبب ہے حیات کا، لمبی زندگی کا، مہمان نوازی کرو. اور پانچواں سبب ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، لوگوں پر حادثات آتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں. اللہ کے راستے میں جو لوگوں کو حادثات آ گئے، کسی سے قتل خطا ہو گیا، کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی پہ مقدمہ ہو گیا، آپ ان کی طرف سے دیت عطا کرتے ہیں، آپ ان کا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے، اس کی زندگی لمبی فرماتے ہیں. یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں تاثر ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم شیخ الاسلام بنے پھریں، شیخ الحدیث بنے پھریں، بڑے پیر بنے پھریں، مرشد بنے پھریں، لوگوں کے سامنے بیوی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. یہ نبی کی ایک زوجہ سیدہ خدیجہ ہیں جنہوں نے ان 4-5 جملوں میں نبی کی پوری سیرت کو سمو کے رکھ دیا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے تصدیق الحدیثہ، آپ بات کے سچے ہیں، وَتُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، آپ امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتیں دینے والے ہیں. اور جو بات کا سچا ہو، امانت دار ہو، اور جو صلہ رحمی کرتا ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو مہمان نوازی کرتا ہو، جو فقیر کو مال کما کر کھلاتا ہو، اس کو امیر بناتا ہو، جو لوگوں کی حادثات میں مدد کرتا ہو، جو خلق خدا کا احترام کرتا ہو، محبت کرتا ہو، اذن لن یخزیک اللہ ابدا، ایسے بندے کو اللہ رسوا کرتے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. یہ میرے ساتھ میرا بچہ، میرا پوتا سویا ہوا ہے، یہ آیا، اس کو یہاں نیند آ گئی، میرے دل نے نہیں کہا کہ میں اس کو اٹھاؤں، یہ میرا کنبہ ہے. تو مجھے میرا کنبہ پسند ہے. میں، آپ، یہ سارے انسان اللہ کا کنبہ ہیں، اور اللہ کو اپنا کنبہ پیارا ہے. الخلق عیال اللہ واحب العیال الی اللہ، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہو، خلق خدا سے پیار کرتا ہو، خلق خدا کی خدمت کرتا ہو. اور میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ وہ خلق خدا کی خدمت ہے. خلق خدا کا تعلق ذات سے ہوگا یا غیر نفس سے ہوگا؟ غیر نفس سے ہے، گھرانے سے ہوگا، یا غیر گھرانے سے ہوگا؟ غیر گھرانہ ہے تو رشتہ دار ہوں گے یا غیر رشتہ دار ہوں گے. اور اگر غیر رشتہ دار ہیں وہ کمانے کے قابل ہوگا یا کمانے کے قابل نہیں ہوگا. میرے نبی نے سب کے ساتھ حسن سلوک کیا. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیت جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے لغت عربیہ کی ترویج کی ایک تحریک شروع کی، اور آج بھی وہ تحریک بڑے زوروں پر ہے. ہمارے مخدوم، ہمارے شیخ فخر المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ کی برسہ برس خدمت کا بھی انہیں شرف حاصل رہا. حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر ولی خان المظفر دامت برکاتہم کراچی سے اپنے قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها